السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْشِرُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا جو فرعون اور اس کی قوم اونچے محلات بناتے تھے اور باغات میں انگور کی بیلیں وغیرہ کے لیے چھتریاں چڑھاتے تھے۔ یہاں پر مشارق الارض و مغاربہا کی تربیت کی خاص ادبی اہمیت ہے، جو فکرے میں ایک خوبصورت رائم پیدا کر رہی ہے۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہی ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا۔ ارض فلسطین کی خصوصی برکت کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی ہوا ہے۔ یہ سرزمین اس لیے بھی متکبر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سینکڑوں انبیاء کا مسکن و مدفن رہی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے نوازا ہے۔ ان میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے واقعتاً سخت ترین آزمائشوں پر صبر کیا اور ثابت قدمی دکھائی، اور اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات اور ان کے سارے باغ و چمن ملیہ میٹ کر دیے۔ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جس سے ان کے معبود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑی ہی جاہل لوگ ہو۔ بنی اسرائیل خلیج سوئس کو عبور کر کے جزیرہ نمائے سینا میں داخل ہوئے تھے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے اس بت پرست قوم کو اپنے بتوں کی عبادت میں مشغول پایا تو ان کا جی بھی للچانے لگا، اور انہیں ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس قوم کی حالت دیکھ کر بنی اسرائیل کا بھی جی چاہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا معبود ہو جس کو سامنے رکھ کر ہم اس کی پوجا کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس خواہش کو اظہار کر دیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی، تم کتنی بڑی نادانی اور جہالت کی بات کر رہے ہو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَمُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ يَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔